جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جی اسی کے ساتھ تربیت کا اگلا نکتہ کہ ہمیں اپنے بچے کو صرف گوشت کا لوتھڑا یا صرف جسم پہ مبنی ایک حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اکثر والدین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کی جسمانی خوراک کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ڈاکٹروں سے ملتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، جی یہ کچھ لیتا نہیں ہے، اس کی خوراک بالکل نہیں ہے، زبردستی ہم اس کے جسم میں ٹھونستے ہیں، ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کو، اور ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہیں اس کے جسم پہ سفید داغ پڑنے لگے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے، اس کے ناخن سفید ہو رہے ہیں، اس میں ہڈیوں کی کمزوری آ رہی ہے، اس کی بینائی کمزور جا رہی ہے، اس کی قوت سماعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں، ہمارے سٹور بھرے ہوتے ہیں، ہماری فریجیں جو ہیں وہ لدی پھدی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارا بچہ اکیلے جسم کا مجموعہ تو یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اس کی روح کو بھی غذا چاہیے، اس کی روح کو روحانیت چاہیے، اور روحانی غذا کا اہتمام شاید آج والدین اس سے اپنے بچوں کو بہت دور رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ احساس نہیں کہ روحانیت میں ان کا بچہ جو ہے اس وقت لاغر ہو چکا۔ پولیو کی مہم تو ہم نے چلائی کہ کہیں بچے کی ٹانگیں نہ رہ جائیں، لیکن جو روح کے اوپر وائرس گر رہے ہیں اور روح کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور وہاں جو جراثیم انٹر ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ اہتمام کون کرے گا؟ تربیت کا ایک اور نکتہ، ہم اپنے بچوں کو جو خوراک دیتے ہیں، ان کی جو غذا چنتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس غذا کو نقصان دہ چیزوں سے بچایا جائے، اور ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ زہر جان بوجھ کے بچے کے جسم میں چلی جائے، ڈالی جائے اور بھیجی جائے، یا لاشعوری میں وہ چلی جائے۔ زہر تو زہر ہے، اس نے تو اپنا اثر دکھانا ہوگا، وہ یہ تو نہیں پوچھے گی کہ آپ کا نگلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، لیتے ہوئے نقطہ نظر کیا تھا، آپ نے جان بوجھ کے لی یا بھول کے، وہ تو اپنا اثر دکھائے گی۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی جسمانی غذا کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں، روحانی غذا میں بھی اس کا خیال رکھیں۔ جس طرح جسمانی صحت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کہیں انفیکشن نہیں ہو جائے، اس کو فلو نہیں ہو جائے، نزلہ زکام نہیں ہو جائے، اس کی کہیں چھاتی بند نہیں ہو جائے، اور اس کو سانس کی پرابلم نہیں ہو جائے، اسے ہارٹ کی پرابلم نہیں بن جائے، اور اس کو یہ پرابلم نہ ہو، وہ نہ ہو، اسی طرح اس کی روح کو بھی بیماریوں کے حملوں سے بچانا، انفیکشن سے بچانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیے، یہ روح کی بیماری انسان کو آگ میں گرا دیتی ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنی تربیت کے اس نقطے کو اپنی نظروں سے اوجھل کیوں کر دیتے ہیں؟ بچہ گھر میں دیا سلائی سے کھیل رہا ہو، وہ چولہے یا آگ کے ساتھ کھیل رہا ہو،
وہ کہیں ہیٹر پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیل رہا ہو، وہ آگ سے آنکھ مچولی کر رہا ہو، لیٹر کو ہاتھ میں لیے کہیں کاغذ پکڑے بیٹھا ہو، تو والدین کو فکر ہوتی ہے، ماں جھڑک دیتی ہے، جھاڑ دیتی ہے، بھاگتی ہے، اس سے اس چیز کو پکڑتی ہے، دے دے پیار سے تو ٹھیک، نہیں تو چانٹو اور تھپڑوں تک جو ہے وہ نوبت آ جاتی ہے، جھڑکیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن ماں باپ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب ان کے بچے عمر کے ہر حصے میں جہنم کی آگ کے شعلوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تب فکر کون کرے گا؟ ناظرین، یاد رہے، اپنی اولاد سے تعلق کو مت ٹوٹنے دیجیے گا۔ یہ ہماری تربیت کی ڈور سے بندھے رہے تو اسی میں عافیت ہے۔ پتنگ ہمیشہ وہی بلندیوں کو چھوتی ہے اور اوپر جا کے جھوم رہی ہوتی ہے، اپنے ناز اور نخرے دکھا رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے، کہ جو پیچھے اس کو بلندی دینے والے اور اڑانے والے کی ڈور کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے جب یہ ڈور ٹوٹ جائے اور کسی کا پیچا پڑ جائے تو پھر اس پتنگ کی حالت دیدنی ہوتی ہے جو اپنے مالک سے کٹ چکی ہو اور اس کی ڈور ٹوٹ چکی ہو۔ پھر کبھی اس کا لڑکھڑانا دیکھیے، اور کبھی ہوا کے اندر اس کا پھڑ پھڑانا دیکھیے، اس کے اضطراب اور ارتعاش کی حرکتوں کو نوٹ کیجئے۔ پھر اللہ نہ کرے یا تو وہ کسی کھمبے میں وہاں اٹک گئی، یا تاروں میں کہیں الجھ گئی، یا کسی درخت کے اوپر جا کے پھنس گئی، یا پھر چھاپا بردار ٹیم نے اس کو لوٹ لیا، یا پھر جو ہے نوجوانوں اور بچوں کے ہاتھ میں آ کے اپنے وجود کو کھو بیٹھی۔ ہماری اولاد کی مثال بھی اس پتنگ کی طرح ہے۔ اگر ہماری تربیت کی ڈور کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ہے اور لگاتار ہمارا اس سے رابطہ ہے اور ہماری نظر اس کے اوپر ہے تو پھر ہم اس کو بلندیاں دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تانتا قائم نہ رہا، یہ ڈور ٹوٹ گئی، تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ اولاد، اس کی مثال یوں ہے، جس طرح یہ آبگینے ہوتے ہیں، یہ ہماری اولاد انتہائی نرم و نازک آبگینوں کی طرح ہے۔ میں گھر میں خواتین کو دیکھتا ہوں، وہ جہیز میں ملے ہوئے اپنے ہر سامان کی قدر کر رہی ہوتی ہیں اور بڑا سنبھال کے، لیکن جو نعمت، جو جہیز اس کو اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں، اولاد کی شکل میں دے رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں خواتین کو دیکھتا ہوں کہ وہ شیشے کے برتنوں کو عام برتنوں سے بڑا سنبھال کے رکھیں گے، اور اللہ نہ کرے بچے سے گرے اور ٹوٹ جائے تو اس خاتون خانہ کی حالت دیدنی ہوتی ہے، اور اس کے ٹوٹے ہوئے وہ ذرات، وہ ان کو دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم شیشے کے برتن کی تو اتنی حفاظت کریں، لیکن ان شیشے کے برتنوں سے کہیں زیادہ نازک ہماری یہ اولاد، ہمارے دل کے ٹکڑے، یہ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ان کی پرواہ کون کرے گا؟ ان کو سنبھال کے کون رکھے گا؟ ناظرین، جب انسان کی تربیت کی ڈور ٹوٹ جائے تو اولاد کہاں جا کے گرتی ہے؟ میں مثال دینا چاہوں گا۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ہمارے قریبی ساتھی، اور ماشاءاللہ انتہائی فاضل، پڑھے لکھے اور دنیا پہ نظر رکھنے والے قادر الکلام، یہ ایک دن بڑے گھبرائے اور پریشان سے میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے کا رنگ اترا ہوا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، آپ کو کیا بتاؤں، ایک عجیب چیز آج میرے ساتھ واقع ہوئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے آج تک احساس نہ ہو سکا، دنیا بولتی تھی، میں سمجھتا تھا کہ یہ بس دین کے نام پہ، یہ علماء کا کام ہے، یہ ایسے بولتے رہتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر پورا دنیا داری کا ماحول ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور گھر کا ماحول
اس میں دین کا ایک بہترین رنگ بھی ہے، لیکن میں پریشان ہو گیا کہ میرا چھوٹا سا بچہ جو ابھی پہلی دوسری کلاس میں ہے، میرا اس سے کوئی معمولی سا جھگڑا ہوا، جھگڑنے کے بعد اپنی والدہ سے مل رہا ہے اور ماں سے کہتا ہے امی، ماما۔ کہا جی بیٹا۔ کہا یہ میرے پاپا ہیں؟ کہا بیٹا اس میں کون سا شک ہے، آپ کے پاپا ہیں۔ کہا یہ بھی حقیقت ہے کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں؟ کہا بیٹے آپ ہی بڑے ہیں۔ تو کہا ماما بابا کو سمجھائیے، ان کو پتہ نہیں ہے، میں ان کا اگر بڑا بیٹا ہوں اور وہ میرے بابا ہیں تو ان کو سمجھائیے میرے ساتھ جھگڑے نہیں، لڑے نہیں، میرے ساتھ بنا کے رکھیں۔ اگر یوں ہی لڑتے رہے مر گئے تو ان کی چتا کو آگ کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھنے میں بظاہر چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن جب ہماری ڈور ٹوٹی، دیکھیے ملک ہمارا جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، لا الہ الا اللہ پہ اس کی اٹھان اٹھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو انداز جہاں بانی اس کی بنیادوں میں رکھے گئے، اور یہ نقطہ نظر رہا۔ ملک بھی اپنا، صوبہ بھی اپنا، شہر بھی مسلمانوں کا، اور وہاں کے باسی بھی مسلمان، گھر بھی مسلمان کا، ماں باپ بھی مسلمان، اور اس گھر کے اندر جو آسائش کی چیزیں ہیں وہ بھی مسلمان کے خرچے پہ۔ گھر میں جو ٹی وی لے کے آیا اس پہ جو اخراجات اٹھے وہ بھی اسی مسلمان کے۔ پیسہ بھی اپنا، گھر بھی اپنا، ٹی وی بھی اپنا، کیبل کو دے جانے والی فیس بھی اپنی، اولاد بھی اپنی، بیڈ روم بھی اپنا۔ لیکن جب ڈور ٹوٹی تربیت کی اور نظر ہٹی تو نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن طاق میں تھا، وہ بیرونی سرحدوں کو اس نے کراس کیا، لگی ہوئی برقی تاروں کو کراس کیا، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے ملک کی حدود میں داخل ہوا، اور پھر ہمارے صوبے سے ہمارے شہر میں، شہر سے ہمارے محلے میں، محلے سے ہماری گلی میں، اور گلی ہی نہیں ہمارے گھر میں، اور صرف گھر میں اوپنلی نہیں، ہمارے بیڈ روم کے اندر آ کر کے اس میں گھس کر کے، کہ جب ہم نے سمجھا کہ ہم نے جو ہے چٹکی چڑھا دی ہے، ہم نے دروازے بند کر لیے ہیں، اب ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل سیپریٹ اور سیف ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ باہر سے آ کے مشرق اور مغرب سے ہمارے بچے کی، چھوٹے دودھ پینے والے بچے کی، جس کے منہ سے ابھی دودھ کی سمیل نہیں گئی، اس کی یہ تربیت کر گیا کہ اگر مریں تو ایک ہندو مذہب کے مطابق، غیر مسلم مذہب کے مطابق اس کے سنبھالنے کے انداز کیا ہے۔ وہ اپنے ہر فیچر میں کبھی اس کو ڈرامے کا نام دے کے، کبھی اس کو فلم کا نام دے کے، کبھی اس کو جو ہے عام سہولتوں کا نام دے کے، کبھی ریلیکسیشن کا نام دے کے، ان چیزوں کے نام کے اوپر جب ہماری ڈور ٹوٹی تو وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور ذہنوں سے کتنا منسلک ہو گیا۔ دوسری طرف ہمیں دیکھیے، ایک خاتون اپنے بچے کو پیٹ رہی ہے میری ہمسائیگی میں، تو میں نے پوچھا کہ محترمہ کیا وجہ ہے، آپ بچے کے ساتھ اس قدر رویہ رکھے ہوئے ہیں اور بول رہی ہیں؟ تو زبان کوئی اچھے الفاظ نہیں بول رہی تھی، بولنے لگی کہ مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، بورا جائے قاری صاحب کا مار مار کے بری حالت کر دی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا بنی؟ لیکن وجہ بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ ماں جاتی ہے اپنے بچے کو لے کے، قاری صاحب سے پوچھتی ہے کیوں مارا؟ کہا کہ مجھے تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہو چکا، میں نے اس کے ذمے جنازے کی ایک چھوٹی سی دعا لگائی یاد کرنے کو، یہ وہ یاد کر کے سناتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دے رہا۔ ماں کیا بولتی ہے؟ جانے دیجئے، شرم کیجئے، ابھی تو بچے کے منہ سے دودھ کی سمیل نہیں گئی، وہ ہے ہی کتنا کہ تم اس کو مرنے کی دعائیں یاد کروا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا دشمن کتنا تیز نکلا،
اور ہم خود کتنے سست نکلے، اور ہماری آج یہ حالت ہمیں کہاں لے جائے گی، کہاں کا چھوڑے گی۔ لہٰذا اپنے بچے کو کسی غیر کے حوالے مت ہونے دیجیے۔ اگر آپ کی تربیت کی نظر ان پہ نہ پڑی تو ایک نہیں، سینکڑوں چینلز کے نام پہ لوگ چاروں طرف سے منڈلا رہے ہیں کہ اس کو وہ اپنا بنا لے، وہ اپنے رنگ میں اس کو رنگ لیں۔ والدین اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی مسلمان کرنا ہوگا۔ اور یاد رہے، عربی کی ضرب المثل ہے ما حق کا مثل ظفرک، جس قدر بہترین، عمدہ ترین اور مناسب ترین خارش انسان کا اپنا ناخن کرتا ہے، خواہ کیسا بھی ہو، اس طرح کی خارش دنیا کا کوئی اور ناخن نہیں کر سکتا، بے شک وہ کسی حسینہ عالم ہی کا ناخن کیوں نہ ہو۔ اور جس پیار اور محبت سے ماں اپنے بچے کو نہلا سکتی ہے، اس کی میل کچیل کو اتار سکتی ہے، اس کے رگڑنے کے اندر بھی ایک ممتا اور جو شفقت کا عنصر ہوگا، کائنات کی ساری عورتیں بھی مل جائیں تو اس بچے کو اس انداز میں پیار، محبت اور ممتا کے ساتھ وہ غسل نہیں دے سکتی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے مت کیجیے۔ میں نے آیا رکھی ہوئی، میں نے نکرانی رکھی ہوئی، میں نے خادمہ رکھی ہوئی، یہ باتیں چھوڑیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے گوشوں کو، ان کو خود توجہ دیجیے، اور تربیت کس انداز میں ہو، ہماری تربیت ایک غلط رخ لے رہی ہے۔ ہم نے اپنے عقیدے کو بھلا دیا، دین اور اسلام کو ہم نے ویلیو نہیں دی ہے۔ بچوں کو جب ہم بلوا رہے ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کہاں ہے؟ اور شریعت مطہرہ اس کی سوچ کہاں ہے؟ آپ گھروں میں دیکھیں، بچہ جب بولنے کے قریب ہوتا ہے یا تھوڑا بہت بول لیتا ہے تو ماں کتنے ہی لاڈ اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو لیٹی ہوئی ہے، سینے پہ بٹھا کے پوچھ رہی ہوتی ہے، بیٹا بولو تمہاری فنگر کہاں ہے؟ بچہ نہیں بتا پاتا، پھر اس کی انگلی کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا یہ تمہاری فنگر ہے۔ پھر اس کو کہتی ہے بیٹا تمہارا تھم کیا ہے؟ بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اپنے اس بھولاپن میں جو ابھی سیکھنے کی ابتدائی سٹیج پہ ہے، پھر اس کے انگوٹھے کو پکڑ پکڑ کے چھوڑ چھوڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا یہ تمہارا تھم ہے۔ کبھی اس سے پوچھتی ہے ہینڈ کہاں ہے، کبھی پوچھتی ہے آپ کے بازو اور آرم کہاں ہے، اور کبھی اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے بیٹا تیری نوز کہاں ہے۔ اور جب وہ نہیں بتا پاتا تو اس کی نوز کو پکڑ پکڑ کے، ناک کو ہلا ہلا کے اور پیار سے جھٹکے دے دے کے کہتی ہے بیٹا یہ ہے آپ کی نوز جی۔ اور یہ محبت اور پیار بھرے انداز، تربیت سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کی آئیز کہاں ہیں؟ آپ کا ماتھا کہاں ہے؟ ہیڈ اور سر کہاں ہے؟ اور مائیں اس لاڈ اور پیار میں انتہا تک چلی جاتی ہیں، بچے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں آپ کی بیلی کہاں ہے، اور کبھی ہاتھ رکھ کے آپ کی جوجو کہاں ہے۔ اس سے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر! میں نے ایک منظر دیکھا، شاید بیان کرتے ہوئے اور سامعین سنتے ہوئے یا ناظرین دیکھتے ہوئے اس میں تھوڑی سی دقت محسوس کریں، لیکن ان آنکھوں نے اپنے اس ظاہری بصارت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو پوچھ رہی ہے، لاڈ کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، بچے کو ویسے ہی نہ پیمپر لگایا ہے، نہ کچھ پہنایا ہے، نہلانے کے بعد جسم پہ بٹھایا اور لاڈ کرتی کرتی سہلاتی، اس کو ہاتھ لگا کے کہتی ہے بیٹا آپ کی جوجو کہاں ہے؟ ابھی یہ کرنا تھا، سینے پہ بیٹھا ہوا بچے نے پیشاب کی دھار لگائی اور سیدھی ماں کے منہ پہ گئی، اور پھر اس وقت جھرجھری لیتی ہے۔ یہ ہماری تربیت، یہ ہماری کیف۔ لیکن آئیں دوسری طرف اسلام کو دیکھیے، اللہ اکبر! مدینے کی بستی ہے، مالک نے اپنی نوکرانی بچی کو بکریاں دی ہوئی ہیں، یہ بکریاں چروا رہی ہے، اسی دوران میں بھیڑیا بکری کو لے جاتا ہے۔ مالک کو جب پتہ چلا تو دکھ ہوا کہ تو نے نگرانی کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ غصے میں آ کے اس کو تھپڑ مار دیتا ہے۔
پھر اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے کہ یہ کیا کیا تو نے، تو بھی ہوتا تو شاید تجھ سے بھی چھین کے لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اس بچی کو لے کے حاضر ہوا، دربار رسالت معاب میں اس واقعے کو رکھا گیا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی تربیت دیکھیے، اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تجھے پتہ ہے تیرا دماغ کہاں ہے، تیری عقل کہاں ہے، تیری نظر کہاں ہے؟ پوچھا بیٹا فائن اللہ عین اللہ، کیا تجھے یہ علم ہے کہ تیرا رب کہاں رہے؟ اس بچی نے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اوپر کو اشارہ کیا کہ میرا رب اوپر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہے دربار نبوی کی تربیت، اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ بھلے بچی ہے لیکن یہ صاحبہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو ان کی تربیت ابتدا اور آغاز ہو۔ دنیا تو بندروں کو جو ہے وہ سدھا لیتی ہے، جانوروں کو سکھا لیتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سدھا سکے؟ آپ یقین کیجئے اب نارمل بچے جن میں اب نارمیلٹی ہے، جن والدین نے ان پہ محنت کی ہے، ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ شاید کچھ اور تو نہیں بول سکیں، بڑی باتیں تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ ان سے پوچھیں بیٹا آپ کا رب کہاں ہے تو فوراً ہاتھ کی انگلی اوپر اٹھا دی جائے گی، اوپر۔ کوشش کیجئے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلا تعارف جس بات کا کروائیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا الہ کون ہے، کہاں ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے۔ بعد میں یہ اب اور بعد میں سب ہوں، پہلے اس کا رب ہونا چاہیے۔ معرفت جب یہاں سے شروع ہوگی تو انشاءاللہ العزیز تربیت اس کی لائن اور اس کی سمت جو ہے وہ درست رہے گی، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک مسلمان کا بچہ مسلمان ہوگا، اور پھر ہمیں یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کا بچہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔